MKM کے اس وقت 2 وزیر وفاقی کابینہ میں موجود ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی وزیر اعظم اوکے کرتے ہیں تو ایک اور یا جتنی وزیر اعظم صاحب چاہیں ظاہر وزارت دے سکتے ہیں۔ MKM پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد کی رابطہ کمیٹی سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم اس نقطے پر متفق ہیں کہ آئندہ ہونے والی مردم شماری قبل از وقت منعقد کرائی جائے گی۔ کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ مردم شماری کے جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو اپروول کے لیے اس فورم پہ بھیج دیا جائے جس کو دراصل اس کو منظور کرنا ہے، یعنی CCI۔ اور اس کے بعد ہمارے درمیان یہ بھی طے ہوا کہ جس طرح پچھلی مردم شماری کم سے کم 6-7 سال تاخیر سے ہوئی ہے، تو اس دفعہ اس تاخیر کا بھی خاتمہ کیا جائے اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے سوالیہ نشان، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی اس مردم شماری کے حوالے سے بہت سارے تحفظات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم ارلی سینسس کروا لیں اور اگلا الیکشن عام انتخابات اس نئی مردم شماری کی بنیاد پر کرایا جائے۔ آج ہم نے یہاں بیٹھ کر اس کی جزیات کا جائزہ لیا ہے اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ممکن بنانے کے لیے مکمل طور پر تعاون کریں گے اور حکومت اس پر تیزی سے کام کرے گی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر نے قبل از وقت مردم شماری کے انعقاد کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اپنی سفارشات مرتب کر کے کابینہ کو پیش کرے گی، جس کے بعد نئی مردم شماری از سر نو کرائی جائے گی۔ جو آگے کی سفارشات ہیں کہ بہتر نظام کس طرح کیا جائے، تو اس کی جو کابینہ کی کمیٹی بنی ہے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ امین بھائی کے پاس ہے۔ ان کو کیونکہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پلاننگ ڈویژن کے نیچے آتا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری پڑتی ہے، تو میں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہے، انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ ایک ایسا نظام دنیا میں جو بہترین طریقہ کار ہیں مردم شماری کرنے کے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شفاف بنا کے کہ کیسا نظام بنایا جائے جو تمام پاکستان کے لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو، جلد سے جلد یہ کام مکمل کیا جائے۔ وہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو پارلیمان میں لے جانے سے پہلے سول سوسائٹی کے پاس بھی لے کے جائیں گے۔ ہم جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ان سے بھی مشاورت کریں گے تاکہ ایک ایسا نظام آئے جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو۔ جیسے ہی وہ نظام امین بھائی کی جو کمیٹی جس کو چیئر کر رہے ہیں کابینہ کی، وہ اپنی سفارشات مرتب کرے گی، کابینہ میں لے کر آئے گی، اس کی بنیاد کے اوپر ہماری جو سفارش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جلد از جلد دوبارہ سینسس کرایا جائے۔ اسد عمر نے کہا کہ جو جماعتیں اس مسئلے کو لے کر کراچی میں جلوس اور مظاہرہ کر رہی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پشاور جا کر بھی مردم شماری کے نتائج کے خلاف مظاہرے کریں۔ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے۔ مردم شماری کے جب نتائج آئے تو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کراچی میں بھی کیا گیا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا۔ بلوچستان سے آوازیں اٹھیں، خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھیں، خاص طور پہ جو زم اضلاع ہیں ان کی طرف سے شکایت آئی۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو آج کل کراچی میں اس موضوع کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پہلا سینسس ہے یا پہلی مردم شماری ہے کہ جس کے نتائج کو وہ قبول نہیں کرتے؟ یہ تو متواتر ہوتا رہا ہے۔ کراچی جب ہم بچے تھے، جب سے ہم بڑے ہوئے شہر کے اندر، تو ہم یہی بات سنتے، کہتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ جو کراچی کی عددی تعداد ہے، جو کراچی کے جتنے شہری ہیں، وہ سینسس کے اندر، مردم شماری کے اندر کراچی والوں کے مطابق جائز طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو سراج الحق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ذرا پشاور میں بھی ایک جلوس نکالیں یا کوئی ایک پریس کانفرنس ہی کر دیں جس کے اندر وہ کراچی کی غلط جو مردم شماری ہے اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ان کی سیاست مجھے لگتا ہے کہ ایک شہر میں کچھ اور نعرہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں کچھ اور ہوتا ہے۔
خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جو جماعتیں کراچی میں مظاہرہ کر رہی ہیں ان میں سے ایک جماعت 1970 سے سیاست میں ہے اور مردم شماری میں 1970 اور 1980 کی دہائی میں بھی ڈنڈی ماری گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی احتجاج نہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے تو سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 70s کے دور میں تھا، تو ہم تو نہیں تھے اسمبلیوں میں، جماعت اسلامی موجود تھی، کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک نعرہ، کوئی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک بات کی گئی اس میں۔ اور اس کے علاوہ پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی کراچی کی مردم شماری میں بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی تھی، ہم تو نہیں تھے۔ جو اس وقت کی یہاں کی قیادت تھی سندھ کے شہری علاقوں کی، انہوں نے کوئی آواز بلند کی تھی اس پہ۔ اور پھر جو زرداری صاحب نے یہ دیکھ کر کہ ہاؤس کاؤنٹنگ میں کراچی کی آبادی 2.45 کروڑ آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیلے کروا دیا، مجرمانہ طور پہ ڈیلے کروا دیا۔ تو وہ بھی ایم کیو ایم کے بہت سارے ٹھیکیدار اور ذمہ دار جو اس وقت تھے وہ آج اس حوالے سے مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو مظاہرہ تو پلیز کرنے دیجیے نا۔ آپ ایک صاحب ہیں جو مظاہرے کی جنہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے 2018 میں ہمیں دیکھ کر سپریم کورٹ میں وہ گئے تھے پٹیشن داخل کرنے، پھر ان کو چیمبر میں بلا لیا گیا تھا، شٹ اپ کال دی گئی تھی، انہوں نے اپنی پٹیشن واپس لے لی۔ جنہوں نے اس مقدمے کو واپس لے لیا عدالتوں سے، وہ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں؟